باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں مختصر سی کچھ گزارشات لے کر آیا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک کلپ وائرل کیا گیا برادر آغا عارف کاظمی کا، اور اس کے بعد توہین کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی بہت شخصیت کشی کی گئی۔ چند دن گزرے کہ جوابات بھی کچھ عزیزان نے دیے، دوستوں نے دیے، جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے بھی جوابات دیے۔ سلسلہ رک گیا، لیکن پھر سے ممبروں کے اوپر بعض ذاکرین نے اور غالیوں نے مجالس میں سید کی کھل کے توہین کرنا شروع کی، کہ جو بہت دکھ کی بات ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا بیان بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے واضح کے کہہ دیا ہے کہ میں یہ بات بیان کر رہا تھا، اور اگر میری خطا ہے بھی فرض کریں تو ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور اگر غلطی سے کسی کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں تو لازم بات، اگر وہ عذر پیش کر رہا ہے تو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں بات یہ اس جہت سے نہیں ہے، بات یہ اور طرف لے جانے کی بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک بیداری کی فضا بنی ہے کچھ عرصے سے غالیوں کے خلاف، نصیریوں کے خلاف، تو یہ بہت پریشان ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ نشئی ذاکر جو بعض تھے ان کو مار پڑی، کھل کے لوگوں نے مارا، جوتے مارے ان کو، اور آگے بھی پڑھنے ہیں ان کو۔ یعنی جو نظر آ رہا ہے کہ جو نشئی اور جو بد کردار اور گھٹیا قسم کے ذاکر ہیں اور خطیب ہیں، جنہوں نے بد کرداری عام کر رہے ہیں اور پھر ممبر کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، تو ان کو جوتے پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھنے بھی ہیں، یہ مستقبل میں بھی ہے یہی سلسلہ۔ تو لازم بات ہے اس سے ان کے اندر ایک گھبراہٹ آئی غالیوں کے اندر، کہ عوام کے اندر شعور آ رہا ہے۔ تو اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہ لازم بات ان کو پتہ ہے کہ یہ شعور اہل علم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ چند مبلغین جن میں سید آغا عارف کاظمی بھی ہیں، جنہوں نے بہت جو ہے وہ اثر دکھایا ہے، بہت توانا خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی گفتگو کے اندر بہت دینداری ہوتی ہے اور بڑی پختہ گفتگو ہوتی ہے ان کی، اور واقعاً دین فہمی جس حد تک ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے وہ بھرپور ہے ان کے اندر، جس کا بہت زیادہ جوانوں پہ اثر آ رہا ہے۔ جوان بہت زیادہ ان کی طرف رغبت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے برادر آغا نصرت بخاری ہیں، ان کی طرف بھی جوانوں کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ تو یہ بہت مؤثر چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اور یہ ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس کی، یعنی تمام علماء کو، تمام طلاب کو، تمام اہل علم کو، کہ الحمدللہ آج ہمارے اندر جوان مبلغین ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے غالیوں سے ان جوانوں کو نکالا ہے ان کے ہاتھوں سے، ورنہ ہمارے جوان تو جعفر جتوئی اور یہ بجاڑ اور یہ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے، جو بھی توہین بھی کر رہے ہیں اس سید بزرگوار کی۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ کہ بیداری اور شعور ہمارے اندر جو مزید آنا چاہیے، یعنی ہم متوجہ ہوں کہ دشمن کیا چاہتا ہے اور ان علماء سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ان کے ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی کمزور نقطہ اس کو فوراً آؤٹ کر کے اس کے اوپر بات کریں گے اور تخریب کریں گے یہ غالی۔ کچھ دن پہلے اتفاقاً ایک اہل سنت سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے اسی موضوع پہ گفتگو کی کہ جو ناسبی ہیں ان کا میڈیا بہت فعال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے، اس اہل سنت نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے سوئے ہوئے ہیں، ان کا وہ جو ہے وہ تخریب کرتے ہیں، اور میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت ورکنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہے، غالی جو ہیں وہ بہت ورکنگ کرتے ہیں، اور ہمارے جو مذہبی ہیں وہ اس حوالے سے کمزور ہیں، وہ اس طریقے سے بھرپور میدان میں نہیں آتے جس طریقے سے یہ غالی جو ہیں۔ حالانکہ یہ غالی کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ تو ان کو حضرت علی علیہ السلام نے بددعا دی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے ان پہ لعنت کی ہے، اس وجہ سے یہ ناکام لوگ ہیں۔ یہ تو یعنی شرطیہ بات ہے، یہ ناکام لوگ ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کے مقابلے میں سٹینڈ لے لے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ان کی جرت نہیں ہے اہل ایمان اور اہل توحید اور حقیقی ولایت کے پیروکاروں کے سامنے یہ غالی آ کے کوئی بھی اقدام کر سکیں۔ تو یہ ایک تو بیداری والی فضا اور اس کو توڑنے کی کوشش ہے۔ اور دوسرا میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ جو برادر نے، آغا عارف کاظمی نے جو بات کی، وہ کوئی غلط بات نہیں تھی،
وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ کی ہے. خود امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن ہے، امام رضا علیہ السلام کا خطبہ ہے، میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے. ایک حدیث ہے جہاں پہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری ذریت کی طرف دیکھنا عبادت ہے، النظر الی ذریتنا عبادہ. تو آگے سے صحابی نے پوچھا، اس نے کہا مولا سب کے سب جتنے بھی سادات ہیں سب کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں سب کی طرف دیکھنا عبادت ہے، مگر وہ کہ جو گناہوں میں لپٹا ہوا ہے، مگر وہ جو ہماری راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ چاہے سید بھی ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے. اور پھر حضرت نے اپنے ایک بھائی کو خطبے میں ارشاد فرمایا، زید جو اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، اس کو ایک دن فرمایا یا زید اتق اللہ، اے زید اللہ سے ڈرا کرو، اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، فإنہ بلغنا ما بلغنا بالتقوی، ہم تک جو کچھ ہمیں آج اللہ نے دیا ہے وہ تقوی کی وجہ سے دیا ہے. فمن لم یتق اللہ ولم یراقبہ فلیس منا ولسنا منہ، جو تقوی اختیار نہیں کرتا اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، مراقبت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہم اس کے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں، مثلا وہ مشہور واقعہ حضرت عقیل کا جو برادر ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے گھر میں جب فاقہ شروع ہوا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت علی علیہ السلام اس وقت حاکم تھے، مشہور واقعہ ہے، یہ بچے کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی حضرت علی علیہ السلام سے کہ میرے گھر میں کھانا کم ہو گیا ہے، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، مجھے کچھ پیسے اضافی کریں بیت المال سے. تو وہ سامنے گرم سیخ تھی، حضرت نے وہ سیخ اٹھا کے اس کے جو اپنے بھائی کے قریب کی تو حضرت عقیل ڈر گئے. حضرت عقیل نے کہا یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تم اس آگ سے ڈر رہے ہو اور میں اس آگ سے نہ ڈروں، میں اس آگ سے نہ ڈروں جو اللہ کی غضب کی وجہ سے جلی ہوئی ہے. اب یہاں پہ یہ بات غالی کو ہضم نہیں ہوگی، اب یہ اندھے عقیدت مندوں کو ہضم یہ باتیں نہیں ہوں گی. تو یہ اندھے عقیدت مند بھی ان باتوں میں یعنی یہ غالیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو اندھے عقیدت مند ہیں، جن کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی الف بے نہیں آتی. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تقوی کی وجہ سے. اور اگر کوئی مثلا بعض نے یہ کہا جی، بعض ایسے عجیب و غریب عمامے پہن کے انہوں نے باتیں کی، میں حیران ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس تو تقوی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ متقی تھے اور وہ سب مقامات پہ فائز تھے. اور میرے بھائی ان کو اللہ نے اگر پہلے ہی یہ مقام دے دیا تھا تو وہ اللہ کا علم ہے آئندہ کے بارے میں، اس علم کو مد نظر رکھ کے کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ اہل تقوی ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو بہت عظمت دی، بہت مقام دیا، جنت کا وارث بنایا، صاحب جنت بنایا، سردار جنت بنایا، وہ اس تقوی کی وجہ سے جو اللہ کے علم میں تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں اپنائیں گے. تو اللہ اور یہ امام رضا علیہ السلام نے تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ کی کوئی پارٹی نہیں ہے، سب اللہ کے نزدیک اس کے جو بندے ہیں، جس میں جتنا تقوی ہوگا اس کا اتنا مقام ہے، وہ اتنا ہی بڑا ہوگا. امیر المومنین اس وجہ سے اتنے عظیم ہیں کیونکہ ان کے اندر سب سے زیادہ تقوی تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن اسماعیل نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے امام صادق علیہ السلام کے، یا بتا ما تقول فی المذنب منا ومن غیرنا، اے بابا جان وہ جو ہم میں سے ہو یا ہم میں سے نہ ہو لیکن گناہگار ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، آیت پڑھی آگے سے، لیس بامانیکم، یعنی کسی کی تمنا پوری نہیں ہوگی، کسی کی تمنا پوری نہیں ہوگی. یہ مشہور آیت ہے سورہ نساء کی، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی نہ تمہاری امیدیں پوری ہوں گی نہ اہل کتاب کی امیدیں پوری ہوں گی، جنت میں صرف ہو جائے گا جزا، صرف اس کو ملے گی جو اہل تقوی ہے. تو یہاں سے یہ ان آیات اور ان روایات جو امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اتنے واقعات، ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ کہ تقوی کے بغیر کسی کو مقام نہیں ملتا. تو اس وجہ سے اب یہی جو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تقوی کی وجہ سے، تو پس اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس کے پاس تقوی، اگر اہل بیت کے پاس بھی تقوی نہ ہوتا تو ان کو بھی اللہ یہ مقام نہ دیتا. تو اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا الجھنے والی بات ہے؟ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ صرف تخریب ہے، یہ صرف شخصیت کشی ہے. خداوند متعال ہم سب کو محفوظ فرمائے ان شیاطین کے شر سے.